Hello friends, subscribe حضرت my انس بن channel مالک رضی اللہ Audience92. تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 500۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈی کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 501۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کچھ ٹھنڈک میں پڑھو کیونکہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا جوش ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر جو ہی فجر طلوع ہوئی انہوں نے صبح کی نماز اور جب سورج ڈھل گیا تو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ جو ہی سورج غروب ہوا اور روزے دار کے لیے روزہ کھولنا حلال ہو گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کی سرخی غائب ہو گئی۔ پھر اگلے دن وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو صبح کی نماز پڑھائی جب تھوڑی سی روشنی پھیل گئی تھی۔ پھر آپ کو ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر مغرب کی نماز کل والے وقت ہی پر پڑھائی یعنی جب سورج غروب ہو گیا اور روزے دار کے لیے روزہ کھولنا حلال ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ پھر فرمایا، ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 503۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز گرمیوں میں 3 سے 5 قدم کے بقدر سائے میں اور سردیوں میں 5 سے 7 قدم کے بقدر سائے میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 504۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غروب ہو گئی۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب انسان کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز غروب شفق سے تھوڑی دیر پہلے پڑھائی، اور عشاء کی نماز تہائی رات کے وقت پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 505۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ دھوپ ابھی حجرہ عائشہ میں تھی، یعنی سایہ ان کے حجرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 506۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے، پھر جانے والا قبا تک جاتا۔ زہری اور اسحاق میں سے ایک نے کہا، وہ ان کے پاس پہنچتا تو ابھی وہ نماز عصر پڑھ رہے ہوتے تھے، اور دوسرے نے کہا، اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 507۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ سورج کافی بلند اور تیز ہوتا تھا۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اوالی کو جاتا تو سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 508۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے تو سورج سفید اور بلند ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 509۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں
کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. پھر ہم نکلے حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے پایا. میں نے کہا چچا جان یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا عصر کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 510. حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور گورنری میں نماز پڑھی. پھر ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے. ہم نے انہیں نماز پڑھتے پایا. جب وہ فارغ ہوئے تو ہمیں کہنے لگے تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. وہ کہنے لگے میں نے تو عصر کی نماز پڑھی ہے. لوگوں نے کہا آپ نے جلدی کی ہے. انہوں نے فرمایا میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو پڑھتے دیکھا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 511. حضرت علا بن عبد الرحمن نے کہا کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرے میں ان کے گھر گئے جبکہ وہ یعنی علا ظہر سے فارغ ہوئے تھے اور حضرت انس کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا. جب ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو ظہر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر عصر کی نماز پڑھو. ہم اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی. جب ہم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ منافق کی نماز ہے. وہ بیٹھا عصر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے یعنی چونچے مارتا ہے اور اس دوران میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا مگر تھوڑا. سنن نسائی حدیث نمبر 512. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے عصر کی نماز رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و عیال اور گھر بار لٹ گئے. سنن نسائی حدیث نمبر 513. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو نماز کے اوقات بتلانے کے لیے آئے. جبرائیل آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. اس طرح آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج ڈھلا. پھر جب ہر شخص کا سایہ اس کے برابر ہو گیا یعنی سایہ زوال کے علاوہ تو جبرائیل پھر آئے اور اسی طرح کیا جس طرح ظہر کے وقت کیا تھا، یعنی جبرائیل آگے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اس طرح عصر کی نماز پڑھی. پھر جب سورج غروب ہو گیا تو جبرائیل آئے، آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. چنانچہ اس طرح مغرب کی نماز پڑھی. پھر جب سورج کی سرخی غائب ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. اس طرح عشاء کی نماز پڑھی. پھر جب فجر کی روشنی پھوٹی تو جبرائیل آئے، آگے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز ادا کی. پھر دوسرے دن جبرائیل اس وقت آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا اور ظہر کی نماز پڑھی. پھر آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا اور عصر کی نماز پڑھی. پھر آئے جب سورج غروب ہو گیا اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا اور مغرب کی نماز پڑھی. پھر ہم سو گئے، پھر اٹھے مگر وہ ابھی نہ آئے تھے. ہم پھر سو گئے، پھر اٹھے تو جبرائیل آئے اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا اور عشاء کی نماز پڑھی. پھر آئے جب فجر پھیل گئی تھی اور روشنی ہو گئی تھی اور ستارے گھنے نظر آ رہے تھے اور اسی طرح کیا جیسے کل کیا تھا اور صبح کی نماز پڑھی. پھر فرمایا آج اور کل کی 2 نمازوں کا درمیانی وقت ہر نماز کا وقت ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 514. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی 2 رکعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں یا صبح کی 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی
تو اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 515۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی نماز سے ایک رکعت پا لے یا سورج طلوع ہونے سے قبل صبح کی ایک رکعت پا لے تو یقیناً اس نے وہ نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز کی پہلی رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پا لے تو وہ باقی نماز پوری کرے، اور جب صبح کی نماز کی پہلی رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لے تو وہ باقی نماز پوری کرے، یعنی اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز کی ایک رکعت طلوع شمس سے قبل پا لی تو اس نے ساری نماز صبح پا لی، اور جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت غروب شمس سے پہلے پا لی تو اس نے پوری نماز عصر پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 518۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس آئندہ 2 دن ٹھہرو۔ آپ نے پہلے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے فجر ہوتے ہی اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جو ہی سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں اقامت کا حکم دیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کو سفید دیکھا یعنی تپش دوپہر سے کم ہوئی تو اقامت کا حکم دیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کا آخری کنارہ ڈوب گیا تو اقامت کا حکم دیا اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج کی سرخی غائب ہو گئی تو عشاء کی اقامت کہلوائی۔ پھر اگلے دن اسے تاخیر کا حکم دیا اور فجر کو روشنی میں پڑھا۔ پھر ظہر کو ٹھنڈا کیا اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا کیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ابھی سفید تھا یعنی زرد نہ ہوا تھا، ویسے پہلے دن سے مؤخر کیا۔ پھر شفق یعنی سرخی غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ان یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جبکہ تہائی رات گزر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تھا؟ اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 دنوں کی نمازوں کے درمیان میں ہیں جو تم نے دیکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 520۔ بنو اسلم کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 521۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخمس مقام میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا، تحقیق یہ نماز تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھی، مگر وہ اسے ضائع کر بیٹھے یعنی بر وقت ادا نہ کی۔ جو آدمی اسے پابندی سے بر وقت ادا کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلوع ہو۔ شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 522۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، راوی حدیث شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ مذکورہ روایت کو کبھی مرفوع بیان کرتے ہیں اور کبھی مرفوع بیان نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سرخی کی زیادتی ختم نہ ہو، اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے جب تک رات نصف نہ ہو، اور صبح کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 523۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ جو ہی فجر یعنی پو پھٹی آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے صبح کی اقامت کہی۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، اور کہنے والا کہتا تھا کہ دن نصف ہو گیا ہے، جبکہ آپ خوب جانتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، جبکہ سورج کافی بلند تھا۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، جو ہی سورج غروب ہوا۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جب سرخی غائب ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگلے دن فجر کی اقامت کا حکم دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر ظہر کی نماز کو گزشتہ کل کے عصر کے وقت کے قریب تک مؤخر کیا۔ پھر عصر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ جب فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا تھا سورج سرخ ہو گیا۔ پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ سرخی غائب ہونے کو تھی۔ پھر عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کیا۔ پھر فرمایا نمازوں کے اوقات ان دو دنوں کی نمازوں کے درمیان ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 524۔ بشیر بن سلام نے کہا میں اور حضرت محمد بن علی باقر رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ اور یہ حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور ابھی سایہ تسمے کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سایہ آدمی کے قد اور ایک تسمے کے برابر تھا، یعنی ایک مثل سے ایک تسمے کی مقدار کے برابر پڑا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی جب سرخی غائب ہوئی۔ پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی۔ پھر اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی جب سایہ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور اتنا وقت باقی تھا کہ ایک اونٹ سوار درمیانی تیز چال سے ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر عشاء کی نماز تہائی یا نصف رات کے وقت پڑھی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 525۔ حضرت سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میرے والد محترم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ ظہر کی نماز جسے تم اولا یعنی پیشین کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد ہم میں سے کوئی شخص مدینے کی انتہائی دور والی مضافاتی بستی میں اپنے گھر واپس پہنچ جاتا تھا جبکہ سورج ابھی زندہ ہوتا تھا۔ اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا، اور آپ اچھا سمجھتے تھے کہ عشاء کی نماز کو جسے تم عتامہ یعنی اندھیری کہتے ہو دیر سے پڑھیں، اور آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک نماز فجر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 526۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام زوال شمس کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور ظہر کی نماز پڑھیے۔ جب سورج ڈھل گیا پھر ٹھہرے حتیٰ کہ جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو وہ عصر کی نماز کے لیے آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور عصر کی نماز پڑھیے۔ پھر کچھ دیر ٹھہرے حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو پھر آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور مغرب کی نماز پڑھیے۔ آپ اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھی جب سورج پورا ڈوب گیا۔ پھر ٹھہرے حتیٰ کہ جب سرخی غائب ہو گئی تو پھر آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ آپ اٹھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔
پھر آپ کے پاس آئے جب صبح کو فجر کی روشنی چمک اٹھی اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے۔ آپ اٹھے اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر اگلے دن آپ کے پاس آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور کہا اٹھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر وہ مغرب کی نماز کے لیے آپ کے پاس آئے جب سورج غروب ہوا کل والے وقت پر ہی اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے، تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر وہ عشاء کی نماز کے لیے آپ کے پاس آئے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تھا اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر وہ صبح کی نماز کے لیے آپ کے پاس آئے جب خوب روشنی ہو چکی تھی اور کہا اٹھیے اور نماز پڑھیے، تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل کہنے لگے تمام نمازوں کا وقت ان 2 دنوں کی نمازوں کے درمیان میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 527۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز پڑھتے تو سورج زردی سے صاف اور سفید ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز مختلف اوقات میں پڑھتے۔ جب دیکھتے کہ سب جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ انہوں نے تاخیر کی ہے تو دیر سے پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 528۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ اس نماز یعنی عشاء کے وقت کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پر پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 529۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اس نماز یعنی عشاء آخرہ کے وقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پر پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 523۔ حضرت سیار بن سلامہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد محترم حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میرے والد محترم نے ان سے کہا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز یعنی ظہر جسے تم اولا پیشین کہتے ہو اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مدینے کی انتہائی دور والی مضافاتی بستی میں اپنے گھر کو جاتا تھا تو اس وقت بھی سورج زندہ ہوتا تھا، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، اور آپ عشاء کی نماز جسے تم عظمہ کہتے ہو دیر سے پڑھنا اچھا سمجھتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آدمی اپنے ہم نشی کو پہچان سکتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 531۔ جناب ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کون سا وقت آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں اس میں عشاء کی نماز پڑھوں، خواہ امام ہوں یا اکیلا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ لوگ سو گئے، پھر جاگے مگر آپ ابھی تک تشریف نہ لائے تھے، لہٰذا پھر سو گئے، پھر جاگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پکارا اے اللہ کے رسول نماز نماز، یعنی نماز کے لیے تشریف لائیے۔ عطا نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور آپ نے اپنا ہاتھ سر کی ایک جانب رکھا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کس طرح سر پر رکھا ہوا تھا؟
عطا نے میرے سامنے اس طرح اشارہ کیا جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا تھا۔ عطا نے اپنی انگلیاں کچھ کھولیں، پھر اپنے سر پر رکھا کہ اپنی انگلیوں کے کنارے سر کے اگلے حصوں تک پہنچتے تھے۔ پھر اس یعنی عطا نے اپنی انگلیاں ملا لیں اور انہیں اس طرح سر پر سے گزارا کہ آپ کے انگوٹھے کان کے اس کنارے کو لگے جو چہرے کی جانب ہے، پھر کنپٹی اور ماتھے کے کنارے کو لگے۔ وہ ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ کرتے تھے بلکہ بالکل اسی طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ضرور اسی وقت نماز پڑھا کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 532۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے رسول، نماز کے لیے تشریف لائیے، عورتیں اور بچے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پانی کے قطرے آپ کے سر سے گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، یہ ہے عشاء کی نماز کا اصل وقت اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 533۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 535۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا، اور ان دنوں مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کو سرخ غائب ہونے سے لے کر تہائی رات تک پڑھو۔ یہ الفاظ ابن حمیر کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 536۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو مؤخر فرمایا حتیٰ کہ بہت رات گزر گئی اور مسجد والے یعنی خصوصاً عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور فرمایا، بلا شبہ یہی ہے اس کا اصل وقت اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 537۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ایک رات بہت دیر تک عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی یا اس سے کچھ زیادہ رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا انتظار تمہارے علاوہ کسی اور دین والے نہیں کر رہے ہیں، اور اگر میری امت پر اس وقت نماز پڑھنا بوجھل نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں اس وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف نہیں نکلے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ پھر آپ تشریف لائے اور انہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی، پھر فرمایا، لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے مگر تم نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے، اور اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری مد نظر نہ ہوتی تو میں اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 539۔ حضرت حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ نے ایک رات عشاء کی نماز تقریباً نصف رات تک مؤخر کی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا،
تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ علی یعنی ابن حجر کی حدیث کے الفاظ ہیں نصف رات تک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان کہنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو پھر قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ کار نہ پاتے اور ضرور ان دو چیزوں کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ اور اگر لوگ جان لیتے کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر اتمہ یعنی عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، خواہ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 541۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعراب یعنی بدوی لوگ تمہاری اس نماز عشاء کے نام کے سلسلے میں تم پر غالب نہ آ جائیں، وہ اونٹوں کی وجہ سے اس نماز کو مؤخر کرتے ہیں، بلا شبہ اس نماز کا نام عشاء ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 542۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ اعرابی یعنی بدوی لوگ تمہاری اس نماز کے نام کے معاملے میں تم پر غالب نہ آ جائیں، خبردار، بلا شبہ یہ عشاء ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 543۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی جب صبح آپ کے لیے واضح ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 544۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو جو ہی پو پھٹی آپ نے حکم دیا کہ نماز کی اقامت کہی جائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ نے روشنی ہونے دی، پھر آپ نے حکم دیا تو نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی گھروں کو واپس جاتی تھیں اور اندھیرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 546۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز اپنی چادروں میں لپٹ کر پڑھتی تھیں، پھر واپس جاتی تو اندھیرے کی بنا پر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 547۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جبکہ آپ خیبر کے یہودیوں سے قریب تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور 2 دفعہ فرمایا، اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا۔ پھر فرمایا، بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے صحن یعنی میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 548۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کو روشن کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 549۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم انصار کے کئی بزرگوں سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 550۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز سے 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس شخص نے عصر کی نماز سے 1 رکعت سورج غروب ہونے سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 551۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس شخص نے عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 552۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا، اور آپ عصر کی نماز تمہاری ان دو یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان میں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہوتا، اور عشاء کی نماز پڑھتے جب سرخی غائب ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ آپ صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب نظر دور تک دیکھنے لگتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 553۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 556۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 557۔ حضرت سالم اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے یا کسی اور نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 558۔ حضرت سالم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، مگر جتنی نماز اس سے رہ گئی ہے اسے پوری کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 559۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھر اس سے آ ملتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 560۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے یا میت کے دفنانے سے منع کیا ہے، جب سورج روشن ہو کر طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب سورج سر پر کھڑا ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 561۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کی نماز کے بعد بھی نماز سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 562۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے بہت سے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، اور وہ مجھے ان سب میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 563۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص قصداً طلوع و غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھے۔ تم میں سے کوئی شخص قصداً طلوع و غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 564۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ طلوع و غروب شمس کے وقت نماز پڑھی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 565۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ہمیں نماز پڑھنے اور میت کے دفن کرنے سے روکا ہے، جب سورج روشن ہو کر طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کے وقت سورج سر پر کھڑا ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب وہ غروب کے وقت کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 566۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد غروب شمس تک نماز سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 567۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج صاف طلوع ہو جائے، اور نہ عصر کے بعد نماز ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 568۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی روایت بیان کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 569۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 570۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی، جو وہ لوگوں کو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا تم قصداً طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 571۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کی ٹکیا طلوع ہونے لگے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ خوب روشن ہو جائے، اور جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے لگے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 572۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی گھڑی دوسری گھڑی سے زیادہ قرب والی ہے، یا کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب نصف رات کے بعد ہوتا ہے۔ اگر تم طاقت رکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو تو ضرور ایسا کرو، کیونکہ اس نماز میں فرشتے حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔ یہ وقت طلوع شمس تک رہتا ہے، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج ایک نیزے کے بقدر اونچا ہو جائے اور اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج دوپہر کے وقت نیزے کی طرح سیدھا سر پر آ جاتا ہے، تو اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ چنانچہ تم نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سایہ ڈھل جائے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 573۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ سورج سفید، صاف اور بلند ہو۔
سنن نسائی حدیث نمبر 574۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 575۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کی نماز کے بعد میرے ہاں تشریف لاتے تو یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 576۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کی نماز کے بعد میرے پاس ہوتے تو یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 577۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی نہیں چھوڑی، خفیہ نہ علانیہ، فجر سے قبل 2 رکعتیں اور عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 578۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں یعنی ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 2 رکعت کے بارے میں پوچھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن کسی مصروفیت میں آپ سے یہ 2 رکعت رہ گئیں یا آپ بھول گئے تو آپ نے عصر کے بعد انہیں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز ایک دفعہ پڑھ لیتے تو اس پر پابندی فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 579۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں صرف ایک دفعہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا ہوں، آج میں ان سے مصروف رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا اور مجھے عصر پڑھنی پڑی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 580۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر سے پہلے یعنی ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مصروف رہے تو آپ نے انہیں عصر کے بعد ادا فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 581۔ حضرت عمران بن حدیر نے حضرت لاحق سے غروب شمس سے قبل کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں۔ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مصروفیت کی بنا پر نہ پڑھ سکے تو آپ نے غروب شمس کے وقت یعنی عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ میں نے اس دن کے سوا کبھی آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اس سے پہلے نہ بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 582۔ ابو الخیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو تمیم جیشانی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اٹھے۔ میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہیں دیکھیے یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں یعنی عقبہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 583۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 584۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف تم کسی کو نہ روکو جو اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے دن یا رات کے وقت جس وقت میں چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت مؤخر کرتے، پھر اترتے اور دونوں کو اکٹھا کرتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے قبل سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سواری فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 587۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم غزوہ تبوک کے سال یعنی سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ظہر کی نماز کو مؤخر فرمایا، پھر باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، پھر اندر چلے گئے، پھر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 588۔ جناب کثیر بن قاربندہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوران سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ سفر کے دوران میں نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید میرے والد محترم کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے والد محترم کو لکھا جبکہ آپ اپنی زمین میں تھے کہ میں دنیا کے دنوں میں سے آخری اور آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن میں ہوں، یعنی قریب المرگ ہوں، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ فوراً سوار ہوئے اور بڑی تیزی سے ان کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ان سے مؤذن نے کہا اے ابو عبد الرحمن نماز پڑھ لیجئے، لیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ جب دو نمازوں یعنی ظہر اور عصر کا درمیان ہوا تو اترے اور فرمایا اقامت کو ہو، اور جب میں ظہر کی نماز سے سلام پھیر لوں تو پھر عصر کی اقامت کہہ دینا۔ اس طرح نمازیں پڑھیں، پھر دوبارہ سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو مؤذن نے آپ سے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ظہر اور عصر میں کیا تھا اسی طرح اب کرنا، حتیٰ کہ جب تارے گہرے اور گھنے ہو گئے تو اترے، پھر مؤذن سے کہا اقامت کو ہو، پھر جب میں مغرب کی نماز سے سلام پھیر لوں تو عشاء کے لیے اقامت کہہ دینا۔ اسی طرح دونوں نمازیں پڑھیں، پھر فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کسی کو کوئی ایسا کام پڑ جائے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اس طرح نمازیں پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 589۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں 8 رکعتیں اکٹھی اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی۔ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا، اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی پڑھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 590۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں ظہر اور عصر کو اس طرح پڑھا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، اور مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح پڑھا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ کام کسی مصروفیت کی بنا پر کیا تھا۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 591۔ قریش کے ایک بزرگ اسماعیل بن عبد الرحمن نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حما یعنی مدینہ منورہ سے قریب ایک چراگاہ تک رہا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو میں ڈرتا ہی رہا کہ آپ سے کہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ مغربی کنارے کی سفیدی ختم ہو گئی اور عشاء یعنی رات کی سیاہی آ گئی۔ پھر آپ اترے اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھی، پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 592۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 593۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر دونوں کو اکٹھا پڑھتے، اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ جب سرخی غائب ہو جاتی اسے اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 595۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔
آپ اپنی زمین میں جانا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، تحقیق صفیہ بنت ابو عبید یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی بہت تنگ یعنی تکلیف میں ہیں، جلدی چلیں تاکہ آپ انہیں زندگی میں مل سکیں۔ ابن عمر جلدی چلے اور ان کے ساتھ قریش کے ایک اور بزرگ بھی سفر کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا مگر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نماز نہ پڑھی، جبکہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا تھا کہ آپ نماز کی بہت پابندی کرتے تھے۔ جب آپ نے زیادہ دیر کی تو میں نے کہا نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور چلتے رہے، حتیٰ کہ جب سرخی غائب ہونے کو ہوئی تو آپ اترے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی اقامت کہلوائی جبکہ سرخی غائب ہو چکی تھی، اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 596۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آئے۔ اس رات آپ چلتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ ہم نے سمجھا کہ آپ نماز بھول گئے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا نماز پڑھیے، آپ چپ رہے اور چلتے رہے حتیٰ کہ قریب تھا کہ سرخی غائب ہو جاتی، پھر آپ اترے اور مغرب کی نماز پڑھی، اتنے میں سرخی بھی غائب ہو گئی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے تھے جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 597۔ حضرت کثیر بن قاربندہ نے کہا کہ ہم نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا، کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں نمازوں کو جمع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، سوائے مزدلفہ کے۔ پھر وہ چونکے اور کہنے لگے، ان کے نکاح میں صفیہ بنت ابو عبید تھیں، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہوں۔ چنانچہ آپ سوار ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ بہت تیزی سے چلے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے آپ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن نماز پڑھ لیجئے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ جب دو نمازوں کا درمیانی وقت آ گیا تو آپ اترے اور مؤذن سے کہا کہ اقامت کہو۔ جب میں ظہر کی نماز سے سلام پھیروں تو اسی جگہ اقامت کہہ دینا۔ اس نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اسی جگہ عصر کی اقامت کہلوائی اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر سوار ہو گئے اور خوب تیز چلے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ مؤذن نے کہا، اے ابو عبد الرحمن نماز پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تو نے پہلے کیا ہے اسی طرح کرنا۔ پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ستارے گھنے ہو گئے تو اترے اور فرمایا کہ اقامت کہہ۔ پھر جب میں نماز مغرب سے سلام پھیروں تو پھر تکبیر کہنا۔ اس نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، پھر اس نے اسی جگہ اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ نے سامنے کی طرف ایک دفعہ سلام کہا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ایسا کام پڑ جائے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اس طرح نماز پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 598۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر جانے کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 599۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی جلدی ہوتی یا کوئی مسئلہ آپ کو بے چین کرتا تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 600۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نے دیکھا جب نبی Hello friends, subscribe my channel.